أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ انشراح خود قرآن مجید کے ان سوروں میں سے ہے جو بطور خاص حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں، ان کی رفعتوں اور ان کی فضیلتوں کے بیان سے تعلق رکھتا ہے. ویسے تو یہ جملہ اس فقیر کا آپ حضرات کو یاد ہوگا، بہت بار گزارش کر چکا ہوں، اور جب پہلی بار میں نے عرض کیا تھا اسی کراچی میں، تو یہیں اپنوں میں سے کوئی ایک صاحب ناخوش ہو گئے تھے، ناراض ہو گئے تھے، معترض ہوئے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر میں نے تفصیل سے اس کی پھر وضاحت کی. وہ جملہ بہت مشہور ہو چکا ہے، اور دوسرے حضرات بھی شاید اسے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں کہ یوں تو قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد، شروع سے آخر تک یہ قصیدہ توحید بھی ہے، قصیدہ محمد و آل محمد بھی ہے، اور اسی ضمن میں حیات و کائنات کے تمام مسائل بھی بیان ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ وہ اپنے محبوب کی شان بیان کرے، اسی ضمن میں اس نے زندگی کی اور بہت سی باتیں سکھا دی. آداب، اخلاق، شریعت، قانون، دنیا آخرت کی ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھا دی بطفیل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق ہے اور وہ برابر پڑھتے رہتے ہیں، وہ مجھ سے کبھی پلٹ کے پوچھیں گے نہیں کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو، کیونکہ یہ بے نہیں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیا ہے میں نے اور کچھ نہیں۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ سخن گسترانہ بات ہے، میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، حالانکہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے 12۔ تو یہ سورہ مبارکہ، سورہ انشراح، جس شان سے آغاز ہے اس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال فرما رہا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اللہ کی طرف سے سوال ہے، استفہام، تو وہ استفہام حقیقی نہیں ہے، یہ واضح ہے۔ کیا ہے؟ استفہام مجازی، کیونکہ جتنے اسالیب ہیں، یہ کلام کے جتنے اسالیب ہیں، ان میں جو استفہام کا سوال جس میں آپ کرتے ہیں، یہ سوال کا اسلوب، اسٹائل، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بربنائے حقیقت ہو ہی نہیں سکتا۔ سوال وہ کرتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو، سوال وہ کرتا ہے، استفہام یعنی طلب فہم، استعلام یعنی طلب علم۔ یہ الف سین تے جہاں آ جاتا ہے شروع میں فعل کے عربی میں، وہ عام قاعدہ ہے کہ وہ اس میں طلب کا مفہوم آ جاتا ہے بیشتر۔ تو استفہام یعنی طلب فہم، مجھے کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو آپ سے استفہام کروں گا، یعنی فہم طلب کروں گا کہ بھئی میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، آپ سمجھا دیجیے، یا مجھے علم نہیں ہے آپ بتا دیجیے۔ وہ کون سی بات ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم نہیں ہے؟ اچھا، یہ جو میں صراحت کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں، اس لیے بھی کہ یہ مستقل ایک بحث ہے علوم القرآن و بلاغت قرآن کے مباحث میں، جو علماء کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو دیکھیے، کوئی مسئلہ علمی کبھی مرتا نہیں، اور جو سوالات غیر علمی ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ماشاءاللہ آپ حضرات میں سے سبھی مفکر ہیں، سبھی فلسفی ہیں، سبھی مفکر ہیں۔ جو سوالات محض نادانی اور جہالت اور لا علمی پر مبنی ہوتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں۔ علم آیا اور وہ لا علمی ختم ہوئی، سوال ختم ہو گیا۔ جو سوالات علمی ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ پروان چڑھتے رہتے ہیں اور ان سوالات چڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے سوالات کرنے سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، سوالات سننے سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور سوالات کو زیر بحث لانے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک سوال یہ ہے علوم القرآن کے ضمن میں کہ آیا قرآن میں مجاز ہے یا نہیں، یہ کیا ہے لوگوں نے سوال، اور بہت بعض حضرات متشدد ہیں اس معاملے میں کہ قرآن میں مجاز نہیں ہے، جو کچھ ہے سب بربنائے حقیقت ہے۔ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مجاز و حقیقت کیا ہے۔ ہمارے بہت سے بچے نہیں سمجھتے ہوں گے تو اجازت دیں کہ میں واضح کر دوں۔ وہی مشہور مثال دے دیتا ہوں جو کتابوں میں ہے اور جو آپ حضرات سنتے رہے ہیں۔ شیر، حیوان درندہ، شیر، اسد، اگر ہم کہیں جنگل میں ہوں، شکار پہ گئے ہوں، اور ہم کہیں کہ میاں سنبھلنا وہ شیر آ رہا ہے، تو یہ جملہ کیا سمجھا جائے گا؟ بربنائے حقیقت، یعنی جس حیوان کے لیے، جس حقیقت کے لیے لفظ شیر یا اسد وضع ہوا ہے، وہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہے بربنائے حقیقت۔ اب یہاں مجلس ہے، یہاں دور دور تک کہیں امکان نہیں ہے کہ وہ حیوان درندہ آ جائے، اور ہم لوگ کہیں کسی علمی مسئلے میں محو گفتگو ہوں، اور ایک دم سے میں کہوں کہ اب آ گیا شیر، اب دیکھیں کون ٹھہرتا ہے۔
یعنی اب بحث مباحثے میں کون ٹھہرتا ہے؟ یعنی یہ شخص جو ہے علمی اعتبار سے سب پر بھاری ہوگا. تو یہ لفظ تو شعر ہی استعمال ہوا، مگر حیوان درندہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، تو یہ ہے مجاز. سمجھ گئے آپ؟ یہ بالکل مبادیات ابتدائی چیزیں. وہ جب شعر کو حیوان درندہ کے معنی میں استعمال کیا جائے تو وہ ہے حقیقت، اور اگر کسی انسان کے لیے استعمال ہو بمعنی بہادری تو وہ ہے مجاز. واضح ہوئی بات؟ یہ جو روزانہ سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، اسے ہم کہیں سورج نکل آیا، وہ حقیقت ہے. اور ہم لوگ رات کے وقت بیٹھے ہوں اور کوئی ہمارا چہیتا آ جائے، حسین جمال، حسن و جمال میں کامل، اور ان کہیں ہمارا سورج نکل آیا، تو یہ کیا ہے؟ مجاز ہے. اس لیے کہ اولاً تو رات میں سورج نکلتا نہیں، اور کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 آدمی، ایک شخص داخل ہوا، ہم نے کہا ہمارا سورج آ گیا. بیٹوں کو مائیں باپ اکثر کہتے ہیں ہمارا سورج آ گیا، ہمارا چاند آ گیا. چاند نکلتا ہے ہمیشہ رات میں. آپ دن کے دوپہر میں بیٹھے ہیں اور آپ کا بیٹا آیا، آپ نے کہا ارے میرا چاند آ گیا. تو یہ دن میں کہاں سے چاند آ گیا؟ یہ ہے مجاز. واضح ہو گئی بات؟ جب کلمات اپنے اصلی معنی میں استعمال ہوں تو وہ حقیقت کہلاتے ہیں، اور جب وہ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہ ہوں بلکہ کسی مناسبت سے کسی اور معنی میں استعمال ہو تو وہ مجاز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح مفرد کلمات کے لیے حقیقت و مجاز ہے، ویسے ہی اسالیب کے لیے حقیقت و مجاز ہے. تو جو سوال کا اسلوب ہے، اسلوب استفہام، یہ بھی کبھی حقیقت میں ایک شخص عام ہے، علم نہیں رکھتا، وہ سوال کرے تو وہ حقیقت کی بنا پر ہے. ایک شخص عالم ہے اور اپنے شاگرد سے سوال کر رہا ہے. جو استاد اپنے شاگرد کو پڑھا چکا ہے وہ اپنے شاگرد ہی سے سوال کر رہا ہے، تو کیا یہ اس سے علم حاصل کر رہا ہے؟ یہ سوال بربنائے حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے. تو قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی سوالات ہیں اللہ کی طرف سے، وہ سب بربنائے مجاز ہیں، حقیقت نہیں ہیں. اور مجاز جو ہے وہ زبان کی جمالیات سے تعلق رکھتا ہے. حقیقت بھی زبان کی جمالیات سے تعلق رکھتی ہے، لیکن مجاز بھی زبان کی جمالیات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. اب یہاں پر بھی سوال سے شروع ہو رہا ہے سورہ، ایک سورہ اور شروع ہوا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. یہ حل حرف سوال ہے، سوال کے لیے آتا ہے. حمزہ آ، یہ جو علم نشرہ ہے نا، اسے آپ ایک لفظ سمجھتے ہیں؟ یہ 3 الفاظ ہیں، 3 کلمات. آ تنہا ایک کلمہ ہے جو سوال کے لیے آتا ہے، لم ایک کلمہ ہے تنہا، اور نشرہ الگ ایک کلمہ. تینوں مل کے ایک لفظ بن گئے، ایک تعبیر بنی. کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یہ حقیقت میں نہیں پوچھ رہا ہے پروردگار کہ جیسے نعوذ باللہ کوئی کام کر کے اللہ بھول گیا ہو اور پوچھا کیا یہ کام ہم نے کیا کہ نہیں کیا، ابھی باقی ہے کرنا. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کے سینے کو علم سے، نور سے، حقیقت سے، تقوی سے، معرفت سے، ہر اس شے سے لبریز کر دیا تھا جس شے کی ضرورت سرکار رسالت مآب کو بحیثیت خاتم النبیین تھی. جو کچھ مصطفیٰ کو چاہیے تھا وہ سب مصطفیٰ کو عطا کر دیا تھا پروردگار نے. توجہ رکھیے گا.
جو کچھ چاہیے تھا سب عطا کر دیا تھا. وہ عطا ہی تھی جس کو کہہ رہا ہے پروردگار کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا. بھئی اگر عطا میں شک ہو تو سورہ انشراح کا مقام سمجھ میں نہ آئے تو اس سے پہلے سورہ کوثر پڑھ لیجئے. سورہ مبارکہ کوثر میں کیا کہا گیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو. ہاں، یہ ہے قرآن مجید کی بلاغت و شان اعجاز. قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکے گا کسی زبان میں جو لفظ کوثر کا ترجمہ کر سکے. ترجمہ ممکن نہیں ہے اس لفظ کا. چیلنج کر رہا ہوں، کتنا ہی بڑا کوئی ماہر لسانیات ہو، لغت نگار ہو، عربی زبان کے بعض کلمات ایسے ہیں، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو ممکن نہیں کہ کوئی ترجمہ کر دے. ہاں، ڈھونڈ ڈھان کے 2 4 10 20 100 50 الفاظ اکٹھا کر کے کوشش ہوگی کہ اس کا مفہوم کسی طرح سے ادا ہو جائے. یعنی جس معنی کی طرف اس لفظ کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے اس معنی سے آپ کے ذہن کو قریب کر دیا جائے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہے شان بلاغت قرآن. تو وہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں بھی یہی ہے. اب اس لفظ کوثر کے کتنے معنی بیان کیے ہیں لوگوں نے؟ کسی نے 10 بیان کیے، کسی نے 12، کسی نے 20، کسی نے 21. خوب اقوال تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گے آپ کو. کوثر سے کیا مراد ہے؟ مثلا یہ کہ کوثر سے مراد ہے خیر کثیر. مثلا یہ کوثر سے مراد نسل کثیر. کوثر سے مراد ہے علم کثیر. کوثر سے مراد ہے کثرت امت. کوثر سے مراد ہے کثرت دولت. نہ جانے اور کتنے اقوال ہیں. اور اس فقیر نے ایک تعبیر اختیار کی تھی کہ ان تمام تعبیرات کو خلاصہ آپ ان لفظوں میں کر دیجئے کہ پروردگار جب کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تو گویا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہ آپ سب کو سلامت. تو یہ انشاءاللہ ذہن عالی میں محفوظ رہے گا کہ ادھر ادھر بہت زیادہ تعبیرات کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب میں نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا. اور جب سب کچھ عطا کر دیا تو یہ تو اعلان ہے نا، اور تاکید کے اسلوب کے ساتھ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا. اور کیا اللہ کے اور اس بندے کے درمیان خاص رشتے تھے، خدا کی قسم. کیا محبوبیت تھی، کیا قرب تھا، کیا رشتہ تھا. وہ جو بے نیاز علی الاطلاق ہے، سب کچھ عطا کر دیا کہنے کے فوراً بعد کچھ مصطفیٰ سے طلب بھی کر لیا. ہم نے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ کی یاد قائم کرنے کے لیے نمازیں قائم کرو، اور وَانْحَرْ، اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دو. بات سے بات نکل آتی ہے تو میں اشارہ کرتا آگے بڑھوں کہ صرف کوثر ہی کے معنی میں اختلاف نہیں ہے زیادہ، یہ 19 20 21 اقوال. خود وَانْحَرْ جو کلمہ ہے اس میں اختلاف ہے کہ وَانْحَرْ سے کیا کیا مراد ہے. لیکن نا قرآن سمجھنا اور ترجمہ کرنا آسان نہیں، اور کسی نتیجے پہ پہنچنا آسان نہیں. اور کسی بھی مترجم و مفسر کا یہ کہنا کہ بس جو میں نے ترجمہ کر دیا اور میں نے سمجھ لیا وہی حرف آخر ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک حقیقت اور مجاز کے راستے کھلے ہوئے ہیں
اس وقت تک اصل متکلم ہی بتا سکتا ہے کہ ہم نے کوثر کہہ کے کیا مراد لیا۔ بعض مفسرین میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ان میں جو تحجر، جمود پیدا ہو گیا اور ضد پیدا ہو گئی، بس میں نے سمجھ لیا، میں نے کہہ دیا، میں نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا، بس جو کر دیا وہی ہے۔ ارے آپ کے اوپر براہ راست جبرائیل نازل ہوئے تھے، جبرائیل نے بتایا تھا کہ اس لفظ کے کیا معنی ہے۔ جبرائیل تو رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور وہ بتاتے تھے اللہ نے یہ پیغام بھیجا، یہ آیت ہے قرآن کی، اس کے اندر یہ ہے، اور ہمارے آپ تو اسی لیے حدیث کی اور سنت کی، سیرت کی اہمیت قرآن سے کم نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ احادیث کے ساتھ، احادیث کے مجموعے کے ساتھ بہت کچھ ظلم ہوا، وضیع حدیثیں گڑھی گئیں اور بہت حدیثوں میں تحریف ہوئی، ترمیم ہوئی، پیوند کاری ہوئی، تدلیس ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اس کے باوجود، ان تمام مسائل کے باوجود ذاتی طور پر حدیث کی اور سیرت کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح قرآن کا انکار کفر ہے، اسی طرح نبی کی زندگی اور حدیث کی حجیت کا انکار کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ تو حضور کو تو قرآن بھی عطا کیا گیا اور قرآن کا بیان بھی عطا کیا گیا، خود قرآن سے بھی یہ ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ جو ہر کلمے میں اور ہر آیت میں تقریباً اختلاف ہے مفسرین کا، اسے کوئی شخص قیامت تک کسی ایک حرف پہ آ کے سب کو پابند نہیں کر سکتا کہ بس میں نے جو سمجھ لیا اور میں نے جو بیان کر دیا، میں نے جو ڈسکرائب کر دیا، یہ حرف آخر ہے۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس میں مسلک اور فرقے کی بات نہیں ہے۔ اور جب تک، اور ظاہر سی بات ہے قرآن مجید کسی عام ادیب کی سطحی تحریر تھوڑی ہے۔ اچھا عام ادیب جو ہے وہ لکھتا ہے یہ سوچ کے کہ بھئی اس دور میں، اب مثلا یہ 2025 اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر وہ تاثرات قبول کرتا ہے اور تاثرات کا اظہار کرتا ہے، اس کے سامنے اسی سال یہ جو ریڈرشپ ہے، جو اس کے پڑھنے والے اور سننے والے ہیں، وہ پیش نظر ہوتے ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ۔ تو اس کی تحریر سطحی ہوتی ہے، یک سطری یک بعدی جسے کہہ لیجئے۔ اللہ تو قرآن نازل فرما رہا تھا اور اللہ کے علم میں تھا کہ یہ قیامت تک کے لیے آخری کتاب اتار رہا ہوں۔ تو اس میں سن 632 ہجری کے، سن 632 عیسوی کے لوگ بھی ہیں اور 2025 کے لوگ بھی ہیں، اور اس کے بعد پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ زماں جاری رہے گا۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہی کتاب اب کتاب ہدایت ہے۔ تو یہ یک بعدی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں تہداریاں ہیں، اس میں کچھ قرآن کے معانی ظاہر ہو چکے ہیں، کچھ قرآن کے معانی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو رہے ہیں، کچھ قرآن مجید کے معانی ظاہر ہوں گے قرب قیامت میں، اور میں یہ بھی کہہ دوں کچھ قرآن کے معانی ظاہر ہوں گے روز قیامت۔ یہ تھوڑی کہ قرآن مجید کے سب معنی ظاہر ہو گئے، اور یہ سب جو کچھ عرض کر رہا ہوں آیات قرآنیہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ تو جب بھی کوئی کتاب ایسی تہدار ہوگی تو اس میں مجازات کا سلسلہ ہوگا، اس میں ہر کلمہ صرف حقیقت پر مبنی نہیں ہو سکتا،
اس میں مجاز ہوگا، تشبیہیں ہوں گی، کنائے ہوں گے، استعارے ہوں گے، اور مجازات کے سینکڑوں علاقے ہوں گے۔ اب میں کیا کروں، یہ بحثیں تعلیمی اور علمی اور خالص ادبی ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال ضروری ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ دن بدن ہمارے سامعین کا معیار بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، تو جب بلند ہو رہا ہے تو پھر گفتگو اسی انداز سے آگے بڑھے گی۔ تو یہ تسلیم کر لیا آپ نے کہ قرآن مجید میں مجاز ہے، تو یہ جو ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یہ سوال نہیں ہے، یہ یقین دہانی کا انداز ہے۔ یعنی تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم نے تمہارا سینہ کشادہ کر دیا ہے، اب کسی فکر کی کیا بات ہے؟ واضح ہے؟ اب فکر تو تھی، فکر تو رہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر ذمہ دار رہنما کو اور رہبر کو اپنی امت اور امت کے مستقبل اور اپنی تحریک اور تحریک کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ حضور کو بھی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے جناب موسیٰ کو تھی، ہر نبی کو تھی کہ ہمارے بعد کیا ہوگا دین کا، ہمارے بعد کیا ہوگا ہماری امت کا، ہمارے بعد کیا ہوگا ہمارے منصب کا، ہمارے بعد کیا ہوگا ہماری نسل کا۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے امامت سونپی تو فوراً انہیں مستقبل کی فکر ہوئی۔ قرآن ہے نا، میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں گزارش کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں امام بنایا، فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری نسل سے۔ تو مستقبل کی فکر تھی نہیں تھی؟ اسی طرح تمام انبیاء کے ساتھ یہ مسئلہ رہا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھی امت کی بھی فکر تھی، دنیا کے مستقبل کی بھی فکر تھی، اور ذریت کی بھی فکر تھی، اللہ کے دین کی فکر تھی، ساری فکریں تھیں۔ اور یہ فکر اور یہ احساس کہ ہمیں جو نبوت ملی ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، میں خاتم النبیین ہوں، تو مجھے صرف یہ سامنے جو امت ہے ہمارے، اسی کی تربیت تھوڑی کرنی ہے۔ ہمیں تو اللہ کے پیغام کو ایسے پہنچانا ہے کہ قیامت تک اب یہ پیغام باقی رہے۔ معمولی فکر ہے، یہ توجہ فرمائی، معمولی فکر ہے۔ حضور کو یہ فکر ہے کہ یہ جو پیغام ملا ہے ہمیں، یہ جو منصب ملا ہے، یہ جو خدمت ملی ہے حضرت احدیت کی، یہ اب اس طرح انجام دی جائے کہ قیامت تک تبلیغ کا حق ادا ہو جائے۔ دیکھیے ہمارے ہاں اب یہ مثالیں تو صرف جوانوں اور نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں نا، کہ آپ کسی بھی اچھی بڑی کمپنی میں کسی اچھے ذمہ دار عہدے پر فائز ہو جائیں تو آپ کو جو کام سونپا جائے گا آپ کی کیا فکر ہوگی کہ وہ کام اس طرح انجام دے دوں کہ اس کمپنی کی تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ اس شخص نے کام کرنے کا حق ادا کر دیا مثالی حیثیت سے، اور جسے اللہ نے مثالی بنا کے بھیجا ہو اس کی مثالیت پسندی کیسی ہوگی؟ احسن الخلق، اعظم الخلق، سید الخلق، سید الاولین والآخرین، امام الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، قیامت تک کے لیے سپرد کیا گیا، خاتم النبیین بنایا گیا، تو کس قدر یہ فکر ہوگی کہ میں جو کام کروں ایسا مثالی کر جاؤں کہ دنیا کی تمام شریر طاقتیں مل کر بھی میرے خیر کو مٹانا چاہیں تو مٹا نہ سکیں۔ واضح ہے؟ میرا قائم کیا ہوا سلسلہ خیر، سلسلہ رشد، سلسلہ ہدایت قائم رہے۔ تو اب یہ ایک بوجھ ہوتا ہے
اب سمجھیں آپ بوجھ، ایک تو مادی وزن ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، جیسے آپ وہ 10 کلو 20 کلو 50 کلو اور 1 کوئنٹل اور 2 کوئنٹل، یہ وزن ہوتا ہے کیا؟ مادی۔ یہ مادی وزن سے کہیں زیادہ وزن ہوتا ہے فکر کے وزن، کسی ذمہ داری کا احساس۔ اچھا آپ دیکھیے حضور کے سلسلے میں حضور کے امتیوں نے کیا کیا ستم ڈھایا ہے۔ اس سورے میں ہے نا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا، اور کیا ہم نے تمہارا بوجھ اتار نہیں دیا، جس بوجھ سے تمہاری کمر ٹوٹی جا رہی تھی، کمر جھکی جا رہی تھی۔ معلوم ہے اس بوجھ سے کیا مراد لیا ہے اشقیاء نے؟ میں تو اشقیاء ہی کہوں گا۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کا تذکرہ ہے یہاں، آپ بس برداشت کر لیجئے گا۔ یہ آپ لوگوں کو تعجب ہوتا ہوگا نا کہ یہ ممبر پہ بیٹھنے والے کبھی کبھی اچھی خاصی بات کرتے کرتے ایک دم سے جوش میں آ جاتے ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، لہجہ تلخ ہو جاتا ہے، اور وہ تلخ ہوتا ہے نہ جانے کتنے زہر کے گھونٹ پینے کے بعد۔ اگر وہ بیان کر دوں تو آپ حضرات دیوانے ہو جائیں۔ کیا کیا خرافات لکھی گئی ہے کتابوں میں۔ حضور کے پیٹھ پر جو بوجھ تھا وہ کاہے کا تھا؟ نعوذ باللہ، 100,000 نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، گناہ، خطائیں، غلطیاں، یہ سب خطا کے پتلے اور خطا کے فرزند۔ ہمیشہ رسول کی سیرت میں خطا ڈھونڈتے ہیں۔ رسول کی خطائیں، رسول کے گناہ، رسول کے فرو گزاشتیں، رسول کی بھول، رسول کا سہو، رسول کا نسیان۔ امت تو معصوم ہے، رسول خطا کار ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ارے میاں یہ موقع نہیں تھا نعرہ حیدری کا۔ ہاں نعرے کا بھی موقع ہوتا ہے اور صلوات کا بھی موقع ہوتا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیا کرو، بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر۔ رسمن سن رہے ہیں، رسمن سن رہے ہیں، سب کو نہیں عرض کر رہا ہوں۔ پروردگار آپ حضرات کی ذہانتوں میں اور آپ حضرات کے افہام میں، علوم میں، آپ حضرات کے جذبات احساسات میں خوب برکت عطا فرمائے اور خوب پروان چڑھائے، اور آنے والی نسلوں کی تربیت آپ کے آغوش میں اور آپ کے سایہ پر برکت میں ہو۔ لیکن بہرحال ایسا ہے مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ رسماً سنتے ہیں اور صرف نعرہ لگانے کا موقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ نہیں یہ شاید برمحل تھا، سوچ رہے تھے کہ سلسلہ مولانا کی تنقید کا رک جائے، یہ تو ہم ہی پر تنقید کرنے لگے، تو اس لیے بہتر ہے کہ صلوات پڑھوا دو۔ بہرحال دیکھیے کیا کیا ستم ہوا ہے ہمارے پیغمبر پہ، کہ وزر گناہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن وزر کے اصل معنی کیا ہیں؟ بوجھ، وزن۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانوں پہ بوجھ تو تھا۔ کس چیز کا بوجھ تھا؟ اللہ کی رسالت پہنچانی ہے قیامت تک۔ یہ معمولی مسئلہ ہے، اگر آپ کو سمجھنا ہو کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا اس سے پہلے ایک مسئلہ اور ذکر کرتا چلوں، بعض مفسرین نے اور ایک شوشہ یہاں چھوڑا، اب کیا کہوں، شوشہ چھوڑا یہی تو کہیں، اور شرح صدر کو شق صدر قرار دے دیا۔ شرح صدر کی تفسیر میں بعض مفسرین نے شق صدر یعنی رسول پاک کا سینہ، وہ جو کہتے ہیں نا، یہاں جو سرجن حضرات ہوں گے، ہارٹ سرجن، وہ جانتے ہوں گے کہ کامیاب کیا
بائی پاس سرجری، سینہ چاک کیا گیا، دل چاک کیا گیا، اور اس میں نعوذ باللہ ارے آج کا ہمارے مسلم معاشرے میں اچھی نسل کا صحیح حسب و نسب رکھنے والا ایک غیر معصوم انسان اگر متقی ہو، پرہیزگار ہو اور علم حاصل کرے اور عشق مصطفیٰ حاصل کرے تو ویسے ہی اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ جس ذات گرامی کے نام مبارک سے دل پاک ہو جاتے ہوں، اس کے دل کے لیے ضرورت تھی کہ جبرائیل آئیں، فرشتے آئیں، چاک کریں اور اس میں سے اور نکالیں سویدائے قلب۔ وہ ایک کالا سا نقطہ تھا، ایک کچھ چیز تھی جو دل میں تھی، وہ نکالی گئی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اور 100,000 بار نعوذ باللہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا آپ حضرات۔ اب آپ کہیں گے کہ سادہ سا ترجمہ کر کے بیان ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیسے ختم ہوگا سادہ سا بیان کر؟ کتنے مسائل ہیں اس ایک چھوٹے سے سورے سے متعلق کہ شرح صدر کی بات ہو رہی ہے، اس کو شق صدر بنا دیا گیا۔ نہیں، شق صدر کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، اور شق صدر کا پورے قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ شق صدر سے متعلق چند حدیثیں اور روایتیں ہیں، وہ بھی مکتب اہل بیت میں نہیں آئیں۔ واضح، اگر ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے ایسی روایتوں کو تو وہ روایتیں آئی ہیں کہیں سے، چونکہ وہاں روایتیں ہیں اس لیے ہمارے علماء نے بھی اس کو ڈسکس کر لیا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ واضح ہو گئی خلاصہ؟ جتنے بھی ریسرچرز ہیں جو بھی تحقیق کریں وہ یہ یاد رکھیں کہ یہ روایت شق صدر کی کہ واقعاً دل چیرا گیا اور دل میں سے کچھ نکالا گیا تاکہ رسول کا دل نورانی ہو جائے۔ ارے رسول عین نور ہیں، رسول کا ظاہر نور ہے، باطن نور ہے، رسول اول نور ہیں، آخر نور ہیں۔ جو رسول کے نام گرامی سے استفادہ کر لے وہ نورانی ہو جاتا ہے۔ تو شق صدر کا مسئلہ تو افسانہ ہے، ہمارے بعض بزرگ مفسرین نے اس کی تعویل توجیہ میں کچھ بہت فلسفیانہ یا نیم فلسفیانہ بحثیں کی ہیں۔ میں ان سے، ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کا قدم چومیں گے، وہ کہیں گے جناب سرکار حضور یہ بات آپ کی درست نہیں ہے۔ ارے ادھر کی روایت ہے، خامخواہ اس پہ غور کر رہے ہیں۔ جو جیسا ہوتا ہے اسے دوسرا ویسے ہی نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بس اس چھوٹے سے جملے میں بہت کچھ ہے۔ رسول نور ہے، نور، رسول نور خدا ہیں۔ اب وہ کچھ لوگ ہم میں سے بھی پیدا ہو جائیں گے، یہ غالی ہے، عقیل الغروی غالی ہے، عقیل الغروی صوفی ہے، عقیل الغروی گمراہ ہے، عقیل الغروی جو ہے وہ رسول کو خدا بنا دیتا ہے، علی کو خدا بنا دیتا ہے۔ ابھی کل رات کی مجلس میں نے کہا کہ علی کو خالق نہ کہو، علی کو رازق نہ کہو، یہ بھی نہ کہو کہ علی جو ہے رزق بانٹنے والے ہیں، رزق تو علی کے نوکر بانٹتے ہیں۔ خدا خدا ہے، رسول رسول ہیں، علی علی ہیں، اس میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب دنیا والے یہ غور کر لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، ابھی جو میں کہتا انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا، اب اس نے کیا کیا دیا؟
آپ کو اگر خبر نہیں ہے تو میری کیا مجبوری؟ اگر آپ نے جستجو نہیں کی، آپ تک بات نہیں پہنچی کہ اللہ نے رسول کو کیا کیا دیا، رسول نے علی کو کیا کیا دیا، اللہ نے علی کو کیا کیا دیا. آپ میں سے کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے؟ آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، سوچیے علی کو کیا کیا دیا ہوگا. اب اس میں سے کہیں سے ہمیں کچھ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے علی کو یہ بھی دیا، اور جب ہم بیان کرتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ غلط پڑھ دیا، یہ غلو ہو گیا، شرک ہو گیا. کمال ہے. جو توحید نہیں سمجھے ہیں ان کے ہاں بار بار شرک ہو جاتا ہے، ذرا سے میں شرک ہو جاتا ہے. توحید بھی اللہ کو انسان نہ سمجھیے، اللہ کو مجسم نہ سمجھیے، اللہ کو محدود نہ سمجھیے. اللہ اللہ ہے، خالق ہے، نامتناہی ہے، بے کرا ہے. علی اس کی مخلوق ہے. ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ اس کی مخلوق میں جب اتنا ہے تو اس میں کتنا ہوگا. سادہ سی باتیں ہیں بہرحال. لیکن امت نے کیا کیا، دنیا والوں نے کیا کیا کہ جناب والا وزر سے کیا مراد لے لیا؟ ایک طرف شرح صدر کو شق صدر بنا دیا، اور دوسری طرف وزر یعنی نعوذ باللہ گناہ. اب میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی بار آزمایا ہے. جس کا خود دل سیاہ ہوگا نا وہ آپ کو سیاہ دل سمجھے گا، جو خود نیک ہوگا وہ آپ سے ہمیشہ حسن ظن رکھے گا، جو خود کریم ہوگا آپ کو کریم سمجھے گا، جو خود باعزت ہوگا آپ کو عزت دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ معاشرتی مسائل ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزاکم اللہ. اب میں تیزی سے، اب وقت گزر گیا، آپ حضرات نے زیادہ نعرے بھیجے تو وقت گزر گیا، میں بیان کم کر سکا. وقت گزر گیا. کل مجھے احساس ہوا تھا کہ کچھ زیادہ ہی میں نے سما خراشی کی تھی. بہرحال ایک صلوات پڑھ دیجئے تو اس سورے کی روشنی میں تسلسل زماں میں مفہوم ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے بہت سے مسائل سے گزرنا پڑے گا. اور جیسا کہ میرا دستور ہے کہ میں سوالات قائم کرتا چلا جاؤں گا، اشارے دیتا چلا جاؤں گا، بحث مکمل نہیں کروں گا. پہلے ہی کہہ دیا میں نے، یہ نہ سوچئے کہ 9 محرم کو بحث مکمل ہو جائے گی. بحث مکمل آپ حضرات خود کریں گے، جو اہل ذوق ہیں، اہل علم ہیں، اہل فکر ہیں. مطالعہ کیجئے. بہت سے مسئلے مطالعے سے حل ہوتے ہیں اور بہت سے مسئلے مصلح پہ حل ہوتے ہیں. دونوں باتیں عرض کر کے جا رہا ہوں، راستے سب بتا دیے میں نے. پہلا کام ہے کتاب اٹھائیے، مطالعہ کیجئے خود، پھر اس فن کے ماہر کے پاس جائیے، اس سے سیکھیے. جب وہ کچھ بتائے تو پھر اس کو دوبارہ آ کے اس پر غور کیجئے، اور اس کے بعد کتاب بند کر کے رکھ دیجئے، وضو کر کے مصلی پہ آ جائیے. پروردگار یہ علمی مسائل ہیں، علم تو نور ہے، اور تیرا اعلان ہے، تیرے نبی نے یہ اعلان کیا ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. اچھا یہاں پہ بھی ایک جملہ کہہ کے چلوں. نبوت ختم ہو گئی بے شک رسول پر، وحی اب نہیں آنے والی ہے، وہ اصطلاحی وحی جو نبوت لے کے آتی ہے. لیکن یہ ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ ہے. ملت اسلامیہ میں کتنے علماء ہیں جو اس حدیث پہ یقین رکھتے ہیں کہ علم تو نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈالتا ہے.
تو آپ کے دل میں اللہ نور علم ڈال سکتا ہے؟ اور اگر ہم کہیں کہ ہمارے 12 امام وہ ہیں جنہیں اللہ علم عطا کرتا ہے، تو آپ اسے شرک پھر نبوت قرار دیتے ہیں؟ نبوت میں شرک ہو گیا۔ ارے کیسے نبوت میں شرک ہو گیا؟ ہم کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ وحی نازل ہوئی؟ کسی امام پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ وحی نبوت، وحی ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہو گئی۔ اب وہ وحی لے کر جبرائیل نہیں آتے، مگر اہل بیت مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا یہ شرف اپنی جگہ ہے کہ جبرائیل آتے ہیں، کبھی حسنین کا جھولا جھولانے کے لیے آتے ہیں، کبھی سیدہ کو تسلی دینے کے لیے آتے ہیں، کبھی ان کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے خصوصی پیغامات لاتے ہیں، اللہ ان کے دل پہ الہام فرماتا ہے، یہ محدث ہیں، ملہم من اللہ ہیں، اور یہ چیزیں آپ غیروں کے لیے تو قائل ہیں، ائمہ اہل بیت کے لیے قائل نہیں ہیں۔ کیا ستم! یعنی آپ میں سے کوئی ہو، آپ کا بچہ پڑھ لکھ کے ماشاءاللہ کسی بڑے مدرسے سے حافظ قرآن ہو جائے، حافظ حدیث ہو جائے اور فقہ میں کامل ہو جائے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے بڑا نور دیا ہے اسے، اور وہ حدیث پڑھ پڑھ کے سنائے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم تو نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈالتا ہے، یعنی میرے دل میں اللہ نے نور ڈال دیا، آپ کے دل میں ڈال دیا۔ اور جب اہل بیت کا تذکرہ ہوگا تو یہ اتنا سا بیان بھی برداشت نہیں ہے، اتنا سا بیان بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ ہے مظاہرہ عشق مصطفیٰ۔ واقعاً کبھی کبھی میں کیا عرض کروں، آپ جیسے میں ضبط کرتا ہوں آپ لوگ بھی کر لیا کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ بس یہ آج بھی مقدمات ہیں، وقت بالکل تمام ہو گیا۔ الم نشرح لک صدرک، یہ مقام بھی ان مقامات میں سے ہے کہ جس پر اگر اس کی گہرائی میں غور کریں تو مباحث جا کے جڑ جاتے ہیں مبحث ختم نبوت سے۔ اور اسی طرح سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ پورا سورہ اس کے مباحث کی گہرائی میں اترے، یہ مباحث بھی جا کے ختم ہوتے ہیں مقام ختم نبوت و حقیقت ختم نبوت سے، بشرطے کہ اس طرح آپ بحر معانی قرآن میں غواصی کا ہنر رکھتے ہوں، تب آپ اس کی تہ میں جا کے وہ موتی رول کے لائیں گے۔ بات یہیں روک رہا ہوں آج، ابھی تک ترجمہ بھی تو نہیں کیا تھا نا میں نے پورا۔ الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور کیا آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟ یہ گناہ کا بوجھ نہیں ہے، یہ احساس ذمہ داری رسالت ہے، یہ احساس ذمہ داری نبوت ہے، یہ احساس ذمہ داری تبلیغ ہے، یہ وہ بوجھ ہے۔ اور اللہ ہی نے بوجھ ڈالا، اللہ ہی کہہ رہا کیا ہم نے اتار نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ کے شانے سے بوجھ اتار نہیں دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جو آپ کی پشت کو خم کیے دے رہا تھا، کمر خمیدہ ہوئی چلی جا رہی تھی۔ یہ استعارہ ہے، یہ استعارہ ہے، یہ مجاز ہے، جس طرح وہ استفہام مجاز ہے اسی طرح یہ تعبیر مجاز ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر سے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کی خاطر سے۔ یہ قرآن مجید میں تلاش کیجئے گا کہ کتنے مقامات پر اللہ نے یہ جتایا ہے کہ میرے حبیب یہ کام میں نے تمہاری خاطر سے کیا ہے۔ پورے قرآن، ایک دو نہیں، نہ جانے کتنے مقامات ہیں جہاں پر یہ بات جتائی گئی ہے کہ اے حبیب، اے مصطفیٰ، ہم نے یہ کام تمہاری خاطر سے کیا ہے۔ اور اگر آپ حضرات کے حافظے میں بات محفوظ رہ گئی ہو تو بہت اچھی بات ہے،
اور بھول گئے ہوں تو میرے لیے اچھی بات ہے، کیونکہ میں ایک جملہ اپنا دہرانا چاہتا ہوں جو اس منبر پہ پڑھ چکا ہوں شاید 10 12 20 برس پہلے، جب پہلے یہاں آیا کرتا تھا. جو جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کی خاطر سے کی ہیں، نبی کی خاطر سے، ان میں ایک قبلے کا تعین بھی ہے. ساری دنیا میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں اللہ کی خاطر، قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی خاطر. خود قبلہ اللہ نے معین کیا مصطفیٰ کی خاطر، اور یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہیں، صرف دیکھتے ہیں. اور پھر ارشاد کیا ہوا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اب ہم آپ کے رخ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. یہ مقام سمجھ میں آ رہا ہے، یہ مقام سمجھ میں آ رہا ہے. اب میں کیا عرض کروں، بس ایک جملہ کہہ کے آج کی مجلس بالکل تمام مصائب کی طرف گفتگو آگے بڑھاؤں. ایک جگہ بحث ہو رہی تھی، اور چھپی ہوئی بحث ہے. نیاز فتح پوری کا نام شاید سنا ہو لوگوں نے، کیونکہ اردو میں گفتگو ہو رہی تو اردو کے حوالے دیتا ہوں، اب عربی میں گفتگو ہو تو پھر عربی کے حوالے براہ راست آئیں گے. بحث انہوں نے پورا اپنے رسالے نگار کا ایک امامت و خلافت یا خلافت و امامت نمبر شائع کیا تھا، بہت ضخیم. اس میں بہت سے لوگوں کے مقالے تھے. آخر میں انہوں نے اپنا محاکمہ لکھا. اس میں کہا میں نے تمام دلیلیں پڑھ کر، تمام مقالات پڑھ کر جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ نتیجہ یہ ہے کہ رسول چاہتے تو یہی تھے کہ ان کے بعد علی ان کے جانشین ہوں، امت نے اسے قبول نہیں کیا. یہ میرا جملہ نہیں ہے، کہ تمام بیانات اور تمام حدیثیں اور تمام تاریخی شواہد سے نتیجہ نکلتا حضور چاہتے تو یہی تھے مگر امت نے قبول نہیں کیا. اب حضور کی چاہت کو سمجھنا ہو اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر و قیمت ہے، تو یہ سمجھیے کہ اللہ رسول کی چاہت کے لیے قبلہ بدل دیتا ہے. رسول کی چاہت، رسول کی چاہت. کتنی باتیں ہیں جو قرآن نے کہا کہ اے رسول ہم نے یہ آپ کی خاطر سے کیا، آپ کی خاطر سے کیا. یعنی آپ نے چاہا تو ہم نے کر دیا، یا آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا، آپ کو راضی رکھنے کے لیے کیا. اللہ نے بہت سے کام اس لیے کیے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائیں. بس کیا شقاوت ہے اس امت کی، اللہ یہ چاہتا رہا کہ مصطفیٰ راضی ہو جائیں، اور امت نے مصطفیٰ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کتنی بار یہ بتایا جائے کہ جناب پیغمبر حضرت امام حسین کو کتنا چاہتے تھے، کتنا چاہتے تھے، کس قدر محبت تھی، قولاً عملاً کس کس طرح حضور نے اظہار کیا حسین سے محبت کا. مگر کربلا میں حسین پہ کیا ستم ٹوٹا، مدینے میں کیا کیا مصیبتیں توڑی. صرف مدینہ چھوڑنا کتنی بڑی مصیبت ہے. کسی کو مدینے میں رہنے نہ دیا جائے، کس کو؟ آقا حسین کو تو مدینے کے ذرے ذرے سے محبت تھی. مدینے میں رہنے نہیں دے گیا، مکے میں رہنے نہیں دیا گیا، مکہ بھی چھوٹا. کعبے سے کس قدر عشق تھا حسین کو، کعبے سے کتنی محبت تھی، مکے سے کتنی محبت تھی.
کتنے حج کیے تھے جناب سید الشہداء نے پیادہ پا، پیدل حج کیے تھے. سواریاں ساتھ ساتھ رہتی تھیں لیکن آپ پیدل جاتے تھے. نہ مدینے میں رہنے دیا گیا نہ مکے میں رہنے دیا گیا، اور کوفے والوں نے بلایا تھا مگر کوفے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. کوفے سے ذرا فاصلے پر کربلا کے بند میں حسین کو اترنا پڑا. 2 محرم کو پہنچے اور پھر تاریخیں گزرتی رہیں یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا. اور عاشور کو جو قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ بھی قیامت خیز سلسلہ ہے. کس میں سکت ہے جو کربلا پوری پڑھ سکے. ہر سال بیانات ہوتے ہیں مگر ابھی نہ جانے کتنے واقعات ہیں المناک جن کا تذکرہ نہیں ہوتا. کبھی کسی نے کر دیا کبھی کسی نے کر دیا. آج یہاں آنے سے پہلے، ممبر پہ آنے سے پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مناقب ابن شہر آشوب. کتاب مناقب مشہور کتاب ہے اور اس کے مصنف فقیہ، رجالی، محدث، عظیم الشان عالم ہیں. انہوں نے جو واقعات لکھے ہیں اپنی 40 برس کی عمر میں ابھی تک ممبر پہ پڑھ نہیں سکا ہوں تمام واقعات. عموماً آج 5 محرم کو جناب زینب کے 2 بچوں کا تذکرہ ہو. اگر میں بتاؤں کہ کربلا میں کتنے بچے اور کون کون بچے شہید ہوئے. اجرکم علی اللہ. اچھا، آپ جب تذکرہ زینب کے بچوں کا ہوتا ہے تبھی زینب کا تصور بہت زیادہ ابھر کے سامنے آتا ہے، ان کے درد کا احساس ہوتا ہے. ارے جتنے بچے تھے سب زینب ہی کے تو تھے. بی بی زینب نے اپنے خاندان کے تمام بچوں کو کس محبت سے پالا تھا. امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسن کے سب بچے کس نے پالے تھے؟ بنی ہاشم کے تقریباً تمام بچے جناب زینب کی شفقت کے سائے میں پلے تھے، پروان چڑھے تھے. اور بتاؤں زینب کو عباس سے کتنی محبت تھی، یہ تو اندازہ ہے نا. عباس کے جتنے بچے تھے انہیں کس نے پالا تھا؟ آج جو روایت دیکھ کر میں تڑپ رہا تھا، صبح تنہا گریہ کر رہا تھا اور سینہ کو بھی کر رہا تھا. 8 محرم کو آپ حضرت عباس کی شہادت کا حال سنیں گے. ارے حضرت عباس کی آنکھوں کے سامنے عباس کے بچے بھی شہید ہوئے ہیں. اور یہ سب تقریباً برابر کی عمریں ہیں. بعض کتابوں میں ہے کہ جناب عباس کے 5 بچے تھے، بعض کتابوں میں 2 تھے، بعض کتابوں میں 3 تھے. وہ اختلاف اپنی جگہ. میں اکثر کہتا ہوں ممبر پہ میں ایک مورخ کی حیثیت سے تصفیہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھتا ہوں، لیکن حضرت ابو الفضل العباس کے کچھ بچے ابو الفضل العباس کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے، اور بعض روایتوں کی بنا پر بعض بچے حضرت عباس کی شہادت کے بعد لیکن حسین کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے. حضرت عباس کے ایک بچے کا نام تھا فضل، جس سے آپ کی کنیت ہے ابو الفضل. حضرت عباس کے ایک بچے کا نام تھا عبید اللہ. حضرت عباس کے ایک بچے کا نام تھا قاسم. حضرت عباس کے ایک بچے کا نام حسن بھی بتایا جاتا ہے. حضرت عباس کے ایک بچے کا نام محمد بتایا جاتا ہے. اور یہ محمد کی عمر جو ہے 10-11 برس کی تھی، جسے کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس خود لے کر آئے امام حسین کے پاس، کہا میرے اس بچے کو بھی جہاد کی اجازت دے دی. اور ادھر حضرت عباس فرما رہے تھے آقا میرے بچے کو بھی مرنے کی اجازت دیجئے. ادھر زینب تڑپ گئی، عباس ابھی میرے بچے سلامت ہیں. بلاؤ، کہاں ہیں؟
آپ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں صرف عون و محمد ہی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے 2 بچے شہید ہوئے؟ آج ہی میں نے مطالعہ کیا تو پھر حافظہ تازہ ہو گیا، تیسرے بچے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے کم سے کم 3 بچے کربلا میں شہید ہوئے، جن میں سے آپ صرف 2 کا تذکرہ سنتے ہیں اور تڑپتے ہیں، عون اور محمد۔ ہاں لیکن یہ بے سبب نہیں ہے، جن بچوں میں کچھ خصوصیتیں زیادہ تھیں ان کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے۔ زینب کے ان بچوں میں کچھ خصوصیتیں تھیں، کچھ شجاعت تھی، کچھ بہادری، کچھ حسن و جمال، کچھ علم و معرفت، کچھ ایسا ضرور تھا کہ تاریخ میں یہ 2 بچے نمایاں طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ جناب زینب نے شب بھر اپنے بچوں کو جنگ و جہاد کے لیے آمادہ کیا، صبح بچوں کو اصرار کے ساتھ اپنے بھائی سے اجازت دلائی۔ آقا حسین اجازت دے نہیں رہے تھے، نہ عون کو نہ محمد کو۔ زینب نے خوب واسطے دیے اور اس کے بعد مجبور کیا بھائی کو کہ اذن جہاد دے دیں۔ بچے گئے، بچوں نے جہاد کیا، خوب جہاد کیا، خوب تاریخوں میں یہ تک ہے کہ کتنے سوار قتل کیے، کتنے پیادہ قتل کیے، لیکن بچے تو بچے ہی تھے، نوجوان تھے۔ جہاد کرتے کرتے اور وار دشمن کا سہتے سہتے پھر ان سے گھوڑوں پہ ٹھہرا نہ گیا، اور بچے جب زمین پہ آئے تو آواز دی، ماموں جان آپ پر ہمارا آخری سلام، یا حسین ہمارا آپ پر آخری سلام، فرزند رسول ہمارا آپ پر آخری سلام۔ حسین تیزی سے تشریف لائے، بچوں کے لاشیں اٹھا کے خیمے میں لے گئے۔ یہ بات ناقابل اس ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اس بات کو فراموش کرے اور ذکر نہ کرے۔ یہ قابل فراموش بات نہیں ہے کہ عباس کے بچے آئے تو زینب آگے آگے تھیں، حسن کے بچے آئے تو زینب آگے آگے تھیں، جتنے بچے آئے بنی ہاشم کے زینب آگے آگے تھیں، لیکن جب عون و محمد آئے تو زینب نظر نہیں آئی۔ آقا حسین نے دریافت کیا بہن زینب کہاں ہیں؟ فضہ نے آ کے کہا آقا وہ سجدہ شکر میں ہیں، پروردگار تیرا شکر کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔